أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر فرمایا تھا وہ اہل کتاب تھے، جنہوں نے ایک تو امانت کے اندر یہ خیانت کی کہ تورات انجیل کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ اور آپ کی تمام نشانیاں ان کتابوں کے اندر موجود تھی، انہوں نے جاننے کے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ان کو دو چیزیں بیان فرمائی، اگر ہم چاہیں تو تمہارے چہرے کو برابر بھی کر سکتے ہیں اور تمہارے چہرے کو گردن کی پیچھے والی سائڈ پہ، کمر والی سائڈ پہ بھی گھما سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو وعید بھی فرمائی۔ پھر آج اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں بھی وہ ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی ان آیات یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا ہم ان کو ان قریب آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ کے لیے چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العالمین بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس آیات کے اندر جو ہماری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اور کیا کریں انکار کرتے ہیں، ہم ان قریب ان کو آگ کے اندر جھونک دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں پک جائے گی، یعنی آگ کے ساتھ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی وہ کھالیں اتار کر ان کے جسم پر دوسری کھالیں چڑھا دی جائیں گی، پھر ان کو وہی عذاب دیا جائے گا، وہ کھالیں پک جائے گی، مسلسل ہمیشہ کے لیے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا رہنا پڑے گا جہنم کے اندر، اور جل کر جب پک جائیں گی ان کے بعد دوسری کھالیں آ جائیں گی بدل دیں گی تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ کے اندر جلتے رہیں اور اس عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا تیز رفتار سوار 3 دن تک وہ سفر کرتا رہے، یعنی اس کی موٹائی جو پہلے برابر کی بتائی گئی اس کی موٹائی اتنا ہوگی جس طرح اور پہاڑ موٹا ہے نا اتنا موٹائی ہوگی، اور اس کی لمبائی اتنا ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے اتنا وسیع ہو جائے گی کہ ایک تیز سواری والا 3 دن تک وہ سفر کرتا رہے، پھر وہ جا کر سفر ختم ہو، اتنی اس کی لمبائی ہوگی ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک، اور ہمیشہ وہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہمیشہ اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہر ایک کو ایمان کی دولت سے عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا بے شک ہم جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا ہم ان کو ان قریب اس آگ کے اندر داخل فرمائیں گے، جب بھی ان کی کھالیں پک جائے گی، یعنی یہ عذاب جو ہے ان کو یہ مسلسل دیا جائے گا۔ اور ہمیشہ ہر ایک چیز کے بعد اللہ رب العالمین نے وعید فرمائی ہے یا وعدہ فرمایا ہے، یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے پہلے اس کو ڈرایا گیا ہے، یہ تیری سزا ہوگی اگر تو اس چیز کا انکار کرے گا، کہ یہ تو وعدہ ہے اس کو پورا کر، اگر نہیں کرے گا یہ تیری سزا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، وعدے کے بعد وعید ہے، اگر وعدہ پورا نہیں کرے گا پھر اس کی سزا ہوگی، یا وعید کے بعد وعدے کا ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ یعنی ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، جو پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین ان پر لعنت بھی فرمائے گا اور ان کو ہمیشہ دوزخ کے عذاب کے اندر آگ کے عذاب کے اندر ڈالے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر آخرت کے مومنوں کے ثواب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ کافروں کے بارے میں تھا کہ جو ہماری آیاتوں کا انکار کرے گا وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا جب تک اس کی کھال پک جائے گی، جب پک جائے گی وہ کھال اتارنے کے بعد دوسری کھال چڑھا دے گی، پھر بھی اس کو عذاب کے اندر مبتلا رہنے پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا. ان کے لیے زوجے ہیں پاکیزہ، یعنی ان جنت کے اندر پاکیزہ ان کے لیے بیویاں ہیں، زوجہ ہیں. اور مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کے لیے گھنے سائے میں داخل کریں گے ان کو، یعنی سائے کی جگہ پر، گھنے سائے کی جگہ پر ہم ان کو داخل کریں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے جو کفر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی آیاتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغ بنائے ہوئے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیوی ہوں گی. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن کے لیے 70 حوریں ہوں گی جو اس کی خدمت کے لیے ہوں گی، اور وہ پاکیزہ ہوں گی. پاکیزہ سے کیا مراد ہے؟ حیض اور نفاس سے ہمیشہ یہ چیز جو پلید چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ وہ پاک ہوں گی ہمیشہ کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کے مبارک بہت سارے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی نکالے جاتے ہیں. اس آیات میں یہ بھی مسائل ہیں کہ ایک کہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا غیر ہے، یعنی ایمان اور اعمال یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ایمان اور جملے کو سمجھنا، ایمان اور اعمال یہ دونوں الگ الگ چیزیں، کیونکہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف مغایرت کا کو چاہتا ہے، یعنی دوسری چیز کو چاہتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخری انعامات کو ابتداءً حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے. یعنی جو ہم نے یہ جنات کے چیزیں بیان کی ہیں، یہ نعمتیں بیان کی، ابتداءً جو ہمیشہ بندہ محشر کے میدان سے نکلے ان کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائے، یعنی وہ ہمیشہ جنت کے لیے چلا جائے. جیسے ہی محشر کے میدان سے اس کو نام اعمال ملے وہ ہمیشہ جنت کے اندر ابتداءً چلا جائے. اس کے لیے صرف ایمان ضروری، ایمان کافی نہیں ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ محشر کے میدان سے سیدھا میں جہنم کی طرف نہ جاؤں، جنت کی طرف جاؤں، تو صرف اس کے لیے ایمان کافی نہیں. اس کے ساتھ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے. جو بندہ نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ ساتھ تو اس کو محشر کے میدان سے اللہ رب العالمین اس کو فوراً جنت عطا فرما دے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ایمان یہ ابتداء اگر انعامات چاہتا ہے تو وہ نیک اعمال کرے، صرف ایمان کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ابتداء جنت کے اندر چلا جائے، ورنہ ساتھ نیک اعمال ضروری ہوں گے. البتہ دائمی عذاب سے نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے، یعنی جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس کے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان ایمان لے آیا ہے، وہ زندگی کے اندر گناہ کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری نہیں کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا رہا، گناہوں کے اندر زندگی بسر کر دی، مگر اس کے پاس ایمان تھا، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا، قیامت اور حشر میدان کے پر ایمان تھا، تو وہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ جہنم کے اندر جائے گا. جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا پا کر بعد کے اندر وہ جنت کے اندر جائے گا. یعنی صرف نیک عمل جنت کے لیے، ہمیشہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا کافی ہے، اور ابتداء محشر سے لے کر جنت کے اندر جانے کے لیے ساتھ ایمان کے اعمال کا ہونا کافی ہے. یعنی جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ ساتھ وہ محشر کے میدان سے جنت کے اندر چلا جائے گا، جہنم کے دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا. اور اگر جو بندہ صرف ایمان کافی رکھے گا، نیک عمل نہیں کرے گا، وہ ابتداء جو اس نے برے کام کیے ہیں، جو بھی گناہ کرتا رہا، وہ دوزخ کے اندر جائے گا، پہلے اس گناہوں کی سزا پائے گا، سزا پانے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے سزا دینے کے بعد ایک نہر کے اندر لے جائے گا، پھر اس کو اس کے اندر پاک کر دیا جائے گا. وہ جو اس کے جسم پر جتنا بھی جلنے کے یا جس چیز کے نشان ہوں گے وہ اس نہر سے جب ان کو نہلایا جائے گا، تمام کے تمام جہنمیوں والے جو آثار ہوں گے ختم ہو جائیں گے. اس لیے ایمان اگر ہوگا تو انسان پھر بھی جنت کے اندر جائے گا، مگر پہلے سزا پانے کے بعد. اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے فضل سے بدن محشر کے میدان سے ہی جنت اس کو عطا کی جائے گی، وہ جہنم کی طرف نہیں جائے گا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اسی طرح تمام کو نیک اعمال کرنے کی، اور ساتھ میں فوراً اللہ رب العالمین اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں سب کو جنت عطا فرمائے. آگے آیات کے اندر ایک چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہ بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم
لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں کیسی ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اس آیات کی 2-3 حدیثیں بیان کرتے ہیں صرف، پھر آگے والا انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر یہ حکم فرمایا کہ تم کسی کی اگر تمہارے پاس امانت ہے تو اس کو اس کی امانت واپس لوٹا دو، اس کے اندر خیانت نہ کرو. اور اگر تم نے کسی کا فیصلہ کرنا ہے، تمہیں حاکم وقت بنایا گیا یا کسی 2 بندوں نے آپ کو اپنا مصحف بنا کر یعنی فیصلے والا بنا کر اور حاکم بنا کر اپنا سردار بنا کر حاکم کے وقت فیصلے کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، تو تم دونوں کی بات سنو. اگر دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو منصف جس کو بنایا گیا ہے وہ دونوں کی بات سنے گا. دونوں کی بات سننے کے بعد جو اس میں غور و فکر کرے گا پھر اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر وہ عمل کرے گا. امانت داری کے متعلق حدیث پاک 2-3 ہم بیان صرف کرتے ہیں. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی سائل نے عرض کی، آگے کسی شخص نے میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ پوچھا گیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. یعنی جو منصب ہوگا، جس طرح ہمارے آج کل حاکم وقت ہیں، اس چیز کے نااہل ہیں، اہل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی رعایا پر حکمرانی کر سکیں، تو میرا اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو منصب نااہل کو سپرد کر دیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اور اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی اگر تم نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو پھر تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے تو تم اس کی امانت کو لوٹا دو. اگر تمہاری کسی کے پاس امانت تھی، اس نے اس کے اندر خیانت کی، تو پھر تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، بلکہ اگر وہ ایسا ہو گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کو معاف فرما دو، بدلہ نہ لو. ایک حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ امانت ہوتی ہے. جو آپ سن رہے ہیں یہ امانت ہوتی ہے، ما سوا اس کے کہ کسی ناجائز خون کو بہایا جائے. یعنی 4 بندے بیٹھ کر جب کسی کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ امانت نہیں ہوتی. آگے جا کے اس کو متنبع کر دینا چاہیے یہ بندے تجھے مارنا چاہتے ہیں، ما سوا اس کے، اور خون بہانے کے یا کسی آبرو ریزی کرنے کے، یعنی کسی کی عزت اچھانے کے لیے، یا کسی کا مال نہ حق طریقے سے حاصل کرنے سے، یعنی چوری یا ڈکیٹی کا ارادہ بنانے والے محفل کے اندر. یعنی اگر ایسی بات ہو تو اس صاحب کے حق کو اطلاع کر دینی، یعنی اطلاع کر دو، خبردار کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ایسی محفل کہی جا رہی ہے. ورنہ جو بات کسی سنے یہ امانت ہوتی ہے، جو صحیح بات ہے سننے کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے، یہ امانت ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کو قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیشہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. افضل